بسم اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ اما بعد۔ قرآن کریم کے خلاصہ سورت اور تراویح ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے دن سورہ یونس اور سورہ ہود کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے سورہ یونس 11ویں سپارے میں نازل فرمائی۔ سورہ یونس کے اندر توحید کے آفاقی اور عالمی جو دلائل ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ اور ان کی امت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو ایک استثناء جو ملا تھا اس کا بھی ذکر فرمایا کہ باقی دیگر جو اقوام تھی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، انہوں نے جب انبیاء کی نافرمانی کی اور اس کے اندر وہ پختہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے اپنا ان کے اوپر عذاب اور قہر مسلط کر دیا۔ لیکن یہی عالم جب کیفیت حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر طاری ہوئی اور ان کو حضرت یونس علیہ السلام دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، تنبیہ کرتے رہے، تو اس کے نتیجے میں وہ جب ایمان نہیں لا رہے تھے تو مایوس ہو کر حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل پڑے کہ اب اللہ کا قہر سے اس بستی کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نکلنے کے ساتھ ہی قوم یونس نے اللہ تعالیٰ کے حضور سربہ سجود ہوئے اور توبہ اور استغفار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اس عذاب کو ٹال دیا، دور کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے آگے اس سورہ یونس کے اختتام پر ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فائدہ اور نقصان دینا کسی بھی ذات کو، کسی شخصیت کو، کسی قوم کو، یہ صرف اور صرف میرے بس میں ہے۔ اگر میں کسی کے ساتھ اچھائی کا، خیر کا ارادہ کر لوں تو اس اچھائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو میں گرفت میں لے لوں تو اس کو کوئی میری گرفت سے چھڑا نہیں سکتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے بیان فرمایا۔ اگلی سورت سورہ ہود ہے جو کہ قوم عاد کے پاس جو نبی حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے ان کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے اس سورت کا نام تو سورہ ہود سے معاون فرما دیا، اور لیکن اس سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے استغفار اور توبہ کی طرف متوجہ ہونے کی تلقین اور دعوت دی کہ اس کی افادیت اور جو ضرورت ہے اس کو بیان فرمایا۔ اور پھر آگے 12ویں سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے فرمایا کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کا رزق جو ہے ایک واضح کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی جو چپایا اور جاندار چیز ہے اس کا ہم نے رزق، کھانا، اس کی رہائش اور اس کی جو جائے جہاں جائے تدفین ہے اس کا ہم نے ٹھکانہ لکھ دیا ہے، واضح کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی گویا اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے رزق کے بارے میں متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ محنت مزدوری کرنا ضروری ہے، جاب کرنا اور کوشش کرنا، جدوجہد کرنا ضروری ہے، لیکن اس عالم میں جائز اور ناجائز کی تقسیم اور تفریق کو بالا کر دینا، حرام کھانا، رشوت کرنا، لوٹ مار کو بازار گرم کرنا، جس کا اس سورہ ہود کے اندر تفصیل کے ساتھ آگے ذکر آ رہا ہے کہ قوم شعیب جو ہے وہ ناپتول میں کمی کیا کرتی تھی، قوم صالح نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں ان کو پس پشت ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانی اونٹنی آئی تھی اس کو انہوں نے جو ہے اس کی شریان کو کاٹ دیا، پھر ان کے اوپر عذاب مسلط ہوا۔ قوم ہود جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے محبوب پیغمبر جو حضرت ہود علیہ السلام تھے انہوں نے بتلایا کہ اے میری قوم، آپ لوگوں سے میں کوئی پیسہ نہیں مانگتا، آپ سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، بلکہ آپ کو صرف ہم اتنا کہتے ہیں کہ آپ ایک اللہ کو ماننے والے بن جائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے۔ تو قوم ہود آگے
آگے سے جو ہے اترانے لگی. انہوں نے کہا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں, آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, یا تو آپ ہماری طرف آ جائیں. تو حضرت ہود علیہ السلام نے واضح جملے میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے میں سے نہیں ہوں, میں تمہاری اتباع نہیں کر سکتا, میں ایک خدا واحد وحدہ لا شریک کی عبادت اور ریاضت کو لازم پکڑتا ہوں. جس کے نتیجے میں قوم ہود کے اوپر عذاب مسلط ہوا جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے پیغمبر کو جھٹلایا اور ان کی تعلیمات کو پر عمل کرنے سے انکار کیا. اسی طریقے سے قوم عاد ہے, قوم مدین ہے, شعیب یعنی قوم شعیب کا یہی حال ہوا. قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہی حشر ہوا کہ انہوں نے جو اللہ کی نشانی اٹھنی تھی ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی, ان کو عذاب نے آ گھیرا. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے دیگر انبیاء علیہ السلام کا تسلسل, حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا. یہ سارے تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورہ ہود کے اندر کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی دعوت ایک تھی, وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ, اس سے اگر منہ موڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور ظلمت اور تاریکی اور گمراہی اور میں بھٹک جاؤ گے. لیکن جس نے اس کے اوپر ایمان لایا وہ نجات پا گئے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں اور ان کو اور ان کے ساتھ جانداروں کو اور ان کے جو متبعین تھے ان کو پناہ دے دی, ان کو جو ہے آزادی مل گئی, ان کو نجات مل گئی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا جو ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا. اور اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے, حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے تشریف لائے اور وہ انسانی شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اعزاز اور اکرام کے لیے کھانا تیار کیا, بچڑے کو ذبح کیا, لیکن انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تو وہ گھبرا گئے. پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے جو میں اپنا مہمان نوازی میں کر رہا ہوں اس سے استفادہ نہیں کر رہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم تو اصل میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جو ہے بھیجے گئے ہیں, ان کی قوم کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفارش کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ان کی سفارش کو قبول نہیں فرمایا. فرمایا کہ اب فیصلہ ہو چکا, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا, برباد کرنے کا, تباہ کرنے کا فیصلہ فرما لے تو پھر وہ قوم بچ نہیں سکتی ہے. اسی طریقے سے حضرت اپنا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے پر اپنا فرعون کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. اس سے نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ صرف ہم امت محمدیہ میں جو خرابیاں, جو بدیاں جن دیگر سابقہ امتوں کے اوپر ایک ایک برائی کی وجہ سے, ایک ایک نافرمانی کی وجہ سے عذاب مسلط ہو جاتا تھا, آگ کا عذاب آتا تھا, آندھی کا, طوفان کا, پتھروں کا جو بارش جو ہے عذاب آ جاتا تھا, سیلاب آ جاتا تھا, یہ سارے عذاب ایک ایک گناہ کی وجہ سے آتے تھے. لیکن آج کی امت مسلمہ جو ہے وہ جمعی گناہوں کے اندر بہت سارے گناہوں میں لت پت ہو چکی ہے. ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے, رشوت بازاری کا جو بازار ہے وہ گرم ہے, اور نافرمانی جو تعلیمات اسلام ہے ان سے منہ انحراف برت رہے ہیں. لیکن صرف اور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عذاب سے ہمیں معمون رکھا ہوا ہے. اور پھر جو اہل اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے استغفار کرنے والے ہیں, ان کے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب اور اپنی گرفت سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ حق پر استقامت کے ساتھ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.